بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرت محترم آیت نمبر 18 سورۃ المائدہ کی یہاں تک ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا، اور آیت نمبر 19 سے اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ایک رسول آ گئے ہیں، یبین لکم، جو تمہارے سامنے واضح کر دیتے ہیں اس دین کو، اللہ کی تعلیمات کو، علی فترۃ من الرسل، جبکہ رسولوں کا آنا جو ہے نا وہ فترت کا شکار تھا، ایک مدت سے بند تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ اہل کتاب کو خطاب ہے، اور اہل کتاب سے یہاں مراد یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں۔ فرمایا گیا قد جاءکم رسولنا، تمہاری طرف ایک رسول آ گئے ہیں، اور یہ بات یہاں واضح ہو جانی چاہیے کہ رسول جو بھی دنیا میں تشریف لاتے تھے ان کی آمد پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ جہاں جہاں رسولوں پر ایمان لانے کی بات ہوئی ہے وہ یا ایھا الناس کی بات ہے، پوری انسانیت کو کہا گیا کہ ان رسولوں پر ایمان لاؤ۔
لیکن یہاں اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کے رسول آ گئے. یہ بڑا خاص مقام ہے، اس لیے کہ باقی اقوام، باقی ملتوں کی نسبت اہل کتاب کو زیادہ حق حاصل ہے، ان کے لیے زیادہ آسان ہے نسبتاً رسول پر ایمان لانا، اس لیے کہ وہ پہلے بھی کسی اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، کسی نہ کسی حد تک اس رسول کی تعلیمات پر چل بھی رہے ہیں، مکمل طور پر نہ صحیح، یعنی ایک رسول کو ماننے کے بعد اس سے اگلے رسول کو ماننا یہ ان کے لیے نسبتاً آسان ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کبھی کسی اللہ کے رسول کو مانا ہی نہیں ہے. اس لیے خاص طور پر اہل کتاب کا نام لیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول تمہاری طرف آ گئے ہیں. اور اللہ کے رسول کی ایک بڑی بیسک ذمہ داری ہے، یبین لکم، وہ تمہارے سامنے دین کو صرف بیان نہیں کرتے، وہ اس کو واضح کر دیتے ہیں. یہ جہاں جہاں بین کا لفظ آ رہا ہے نا جی، بعض لوگوں نے کوشش کی ہے اس کو بیان کا متبادل سمجھنا. بیان ہے کسی شے کو پیش کر دینا، بین کا لفظ صرف پیش کرنا نہیں ہے. بین کے لفظ سے مراد ہے سمجھانا، تعلیم دینا، واضح کر دینا، اس کی باریکیوں کو کھول کھول کر بیان کر دینا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آ کر میں قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھ لوں، تلاوت کروں، آپ کو سنا دوں، یا زیادہ سے زیادہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، تو اسے آپ درس قرآن کے زمرے میں نہیں لے سکتے. یہ تعلیم و تعلم قرآن اس انداز سے نہیں ہوگا. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قرآن مجید کی آیات سنائی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مفہوم اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور یہ کہاں موجود ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ دین کے احکامات پر عمل کرنا. اس پہ ہم بہت طویل گفتگویں پہلے کر چکے ہیں، اس لیے میں مزید اس کو اب نہیں کھولتا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے اس دین کو کھول کر، واضح کر کے پیش کر دینا، اس کے احکامات کو، ان پر عمل کرنے کا طریقہ بتا دینا. اس کی سب سے بڑی موٹی مثال ہمارے سامنے ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اور یہ یبین لکم کا لفظ اس کا خاص طور پہ اطلاق ہوتا ہے کیونکہ یہودی جو تھے یہ دین اسلام کی بعض چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا وہ یہودی نہ کچھ میرے ساتھ بات کر رہے تھے تو مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ کے نبی تو آپ کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، غسل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، آپ نے واش روم کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا ترتیب رکھنی ہے، یہ بھی بتاتے ہیں. یہ کیسا دین ہے جو اس قسم کی چیزیں بھی ڈسکس کرتا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو سود جیسی خباثتوں میں الجھے ہوئے تھے، بے حیائی میں الجھے ہوئے تھے، وہ ان چیزوں کو غیر اخلاقی تصور کر رہے تھے، حالانکہ یہ تو دین کی تعلیمات تھیں. تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی مذاق اڑاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مذاق اڑانے دو. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان صحابی نے کہا کہ یہ تو کیسا آپ کا دین ہے جو مباشرت کے طریقے بھی بتاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے جا کر کہہ دو کہ ہمارا دین اتنا مکمل اور جامع ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف ہمارا دین توجہ نہ دلاتا ہو، تو ایک بھی نہیں. بڑی باریک باریک تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں موجود ہیں. تو فرمایا اہل کتاب تمہاری طرف یہ رسول آ گئے ہیں، تمہارے لیے اللہ کے دین کو کھولتے ہیں. علی فترۃ من الرسل، یہ جو فترت کا لفظ ہے نا یہ اصل میں گیپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. رسولوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا،
اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر یہ زمانہ فطرت شروع ہو رہا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا گیا تھا جی۔ تب سے لے کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک درمیان میں کوئی رسول تشریف نہیں لائے۔ اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے، یہ اصطلاح جو ہے قرآن مجید سے لی ہے علماء نے، اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں۔ فطرت کا زمانہ جس میں کوئی رسول دنیا میں موجود نہیں تھا۔ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، مہمان تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے کا بندوبست فرمایا۔ جب کھانا لا کے رکھا تو وہ کھانا ہی نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور ہم اصل میں آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ اب یہاں سے بالکل بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبیوں کا دنیا میں موجود ہونا ثابت ہے۔ انہی فرشتے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، اور ان پر اللہ کے عذاب کا حکم ہے، لیکن وہ لوط علیہ السلام پر عذاب نہیں ہوگا، اور جو ان کے ایمان لانے والے ہیں ان پر بھی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر رسولوں کا زمانہ کیسے ہے، یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بیک وقت بھی کئی نبی دنیا میں موجود رہے، اور کبھی ایسا ہوا، بعض علماء نے اس کو اس انداز سے بھی لکھا ہے کہ نبیوں کا موجود ہونا ثابت ہے، رسول ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہیں رہے، کیونکہ شریعت رسول لے کر آیا کرتے ہیں، تو نبی کا کام پچھلی شریعت کو کنٹینیو کرنا ہے، تو رسول ایک وقت میں ایک رہے ہیں، نبی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر رفع کیا گیا، اٹھایا گیا، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ کل 570 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 500، بعض لوگوں نے صرف 500 سال لکھا ہے، بعض نے 600 سال لکھا ہے، لیکن بڑا پریسائز ہو کر اگر کیلکولیشن کریں تو یہ کل 570 سال بنتے ہیں، جنہیں زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ 570 سالوں تک اب عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی رسول موجود نہیں۔ تو اہل کتاب کو کہا گیا کہ اب زمانہ فطرت کے بعد، ایک بڑے گیپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تمہارے پاس یہ کہنے کا جواز باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہماری طرف تو کوئی رسول مبعوث ہی نہیں ہوا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ یہی کرم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی کیا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 سال کا عرصہ تقریباً ایسا ہوتا ہے، وہاں زمانہ فطرت کتنا ہے؟ 570 سال۔ امت مسلمہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس امت میں 100 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور دین کے احکامات پر کچھ دھند چھانے لگتی ہے، کچھ گرد آنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو مبعوث فرما دیتے ہیں، ایک مجدد کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ نبی تو نہیں ہوتا، رسول بھی نہیں ہوتا، لیکن اس مجدد کا کام کیا ہے کہ اس دین کے احکامات کو جو رسول اللہ دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دوبارہ سے واضح کر کے، کلیئر کر کے امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ اس مجدد کا کام ہے، اور اس مجدد کا بھیجا جانا بھی اس لیے ہے کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو فرمائے کہ رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تمہارے اوپر چیزوں کو واضح کر دیں، اور اس لیے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور بشارتیں دینے والا نہیں آیا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو رسول اللہ تمہارے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن کر بھی اور
نذیر بن کر بھی. یہاں یہ نوٹ کریں کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے کہ ان کی دو حیثیتیں رہی ہیں بیک وقت. یہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. رسلا مبشرین و منذرین. یہ رسول جو تھے یہ مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے. مبشر کہتے ہیں بشارتیں دینے والا, اور منذر کہتے ہیں ڈرانے والا, خبردار کرنے والا. تو جو کوئی لوگ ایسے ہوں جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بشارتیں ہیں, اور جو اس سے انکار کر دیں تو ان کے لیے ڈراوا ہے. آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو پورے قرآن مجید کا پیٹرن یہی نظر آتا ہے. جنت کی بشارتیں بھی ہیں اور جہنم کا ڈراوا بھی ہے. ایمان لانے والوں کے لیے بشارتیں ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے ڈراوا. یہ دونوں کام رسول کرتے رہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. اچھا, اس میں ایک نقطہ خاص ایک نکلتا ہے, اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں. ہمارے ہاں وہ آدمی بڑا پسند کیا جاتا ہے, وہ داعی, وہ دین کی دعوت دینے والا, یہ بڑا پسند کیا جاتا ہے جو لوگوں کو صرف بشارتیں سناتا ہے. اگر جنت کی باتوں پہ ڈسکس کیا جائے اور جنت کی وہ حوروں کا تذکرہ ہو اور جنت کے پھلوں کا تذکرہ ہو تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا بیان ہو رہا ہے, اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے. اور اگر کہیں جہنم کی ہلاکیوں کا تذکرہ شروع ہو جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ حضرت بہت سخت باتیں کرتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, یہ سخت باتیں حضرت کو گھر سے تو نہیں بنا کے لا رہے ہیں, یہ تو اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں, تو اللہ کے رسول کی کہی ہوئی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں حیثیتوں میں مبعوث کیا گیا ہے, بشیر بھی اور نذیر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. یعنی اب اگر تم اس رسول کی بات مان لو گے, ان پر ایمان لے آؤ گے, ان کی تعلیمات کو مان لو گے, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اور اگر تم نے اس سے انکار کر دیا تو اللہ اس بات پر پوری طرح سے قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا میں مبتلا کر دے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ شروع ہو رہا ہے. چند باتیں میں اس میں بالکل آغاز میں عرض کر دیتا ہوں تو اس کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. یہ جب سفر کرتے کرتے پہنچے نا جی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم, تو یہ فلسطین کا علاقہ آج جسے ہم فلسطین کہہ رہے ہیں, اس علاقے میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کر لیا کہ یہ لوگ اب جائیں فلسطین میں داخل ہو جائیں. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو پہلے سے وہاں رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر ان کا روب طاری فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار فرما دیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس زمین میں جگہ دے دیں گے. جگہ جگہ بھٹکتے پھرتے ہیں, تو ہم ان کو اس زمین میں جگہ دے دیں گے. بس ان کو کرنا یہ ہے کہ جائیں اور اس شہر میں داخل ہو جائیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کس قوم کو کہا جا رہا ہے جس پر اس سے پہلے اللہ کی بڑی نعمتیں نازل ہوئی. یہ چلتے تھے تو بادل ان پہ سایہ کرتا تھا, پانی نہیں تھا ان کے پاس, پانی پہ لڑتے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ایک پتھر, اس کے اوپر اپنی لاٹھی ماریں. اس پتھر سے کیا ہوا, 12 چشمے, 12 ان کے الگ الگ قبیلے تھے جو ابھی ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے بھی آئے ہیں. تو 12 چشمے اس میں سے نکلے اور ہر قبیلے کو ایک چشمہ میسر آ گیا. تو پانی بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا میٹھا اپنے معجزے کے ذریعے سے عطا کر دیا. پھر ان کے لیے من و سلوہ اترتا تھا. من کہتے ہیں وہ شبنم کے قطرے ہوا کرتے تھے, اور یہ بڑے موٹے موٹے شبنم کے قطرے آ کے گرا کرتے تھے, اور یہ نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میٹھے ہوتے تھے, میٹھے. یہ جسم کو سیراب کرتے تھے, گلوکوز کی ضرورت کو بھی پورا کرتے تھے, بڑے اس میں نیوٹریشنز بھی بڑے بہترین ہوتے تھے. تو بہرحال وہ یہ کہ یہ شبنم کے قطرے, من ان کو ملتا تھا. اور سلوہ کہتے ہیں بٹیروں. یہ جو جنگلی بٹیرے ہوتے ہیں ان کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ بڑے موٹے تازے بٹیرے ہوتے تھے. یہ تفسیر ابن کثیر میں اس کا حوالہ موجود ہے
کہ بڑے موٹے تازے بٹیرے ہوتے تھے اور ان کو پکڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. بعض روایتیں تو اسرائیلی روایتیں ایسی بھی ہیں کہ یہ بھن بنا کے آ جاتے تھے, یعنی ان کو کوئی بھوننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. لیکن ابن کثیر نے جو بات لکھی ہے رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے موٹے بٹیرے تھے, خود آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے تاکہ یہ انہیں پکڑ لیں, کوئی محنت نہ ان کو کرنی پڑے. اور پھر آپ کو معلوم ہے جب یہ فرعون سے بھاگے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنایا سمندر کے اندر, انہیں وہاں سے گزارا بھی. تو یہ بہت سارے معجزے ان کے لیے رہے اللہ تعالیٰ کے. اور یہ بھی ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ان تمام معجزات کے باوجود انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنایا, اس کی عبادت کرنے لگے, اسے اللہ سے تشبیہ دے دی, معاذ اللہ. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس قوم کے لیے زیادہ آسانیاں ہونا چاہیے اس کا پھر تن آسان ہو جانا, اس کا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے سے اتر جانا, محنت کرنے سے غافل ہو جانا دین کے حوالے سے, یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے معاملہ. یہ معجزوں کے عادی تھے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کر کہا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ, جا کے جہاد کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دیں گے, یہ وعدہ ہو گیا. تو یہ معجزات کے اتنے عادی تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی ضرورت کیا ہے لڑنے جھگڑنے کی, سارا کچھ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے خود. تو لہٰذا اب آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بس وہ کلمہ کن کہیں, یہ جو ادھر رہنے والے ہیں یہ سارے مر جائیں, زمین کھلے, وہ اندر سما جائیں, اور ہم جا کر وہاں پر بادشاہت کے تخت پر بیٹھ جائیں. جیسے پہلے ہمیں کسی کام میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی تو اب بھی نہ کرنی پڑ. حالانکہ اصل مسئلہ ان کے ناشکرے ہونے کا تھا. میں نے ابھی عرض کیا نا جی کہ من و سلوہ ملا کرتا تھا کھانے کو انہیں. اب ایک آدمی کو بھنے ہوئے بٹیرے مل رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے وقت کے پیغمبر کو, اور اس کے لیے اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی, کوئی ڈگری نہیں لینی پڑ رہی, کہیں جاب نہیں کرنی پڑ رہی 9 to 5 کی, کہیں کوئی جا کے محنت مزدوری نہیں کرنی پڑی, بھنے بھنائے بٹیرے آ رہے ہیں ان کو کھانے کے لیے. لیکن ناشکرے ایسے تھے کہ بجائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے جی اب ہمیں وقت مل گیا ہے, اب ہم اس وقت میں اللہ کے دین کی کوئی محنت کرتے ہیں, بلکہ کرتے یہ تھے کہ اللہ کے پیغمبر کو جا کر کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں, اللہ سے کہیں یہ جو بٹیرے ہیں نا یہ کھا کھا کے ہم بور ہو گئے ہیں, ہمیں کوئی پیاز ویاز, کوئی ککڑی, کوئی سبزیاں, کوئی ترکاریاں وہ نکال کر دیں, ہمیں تو وہ چاہیے. یہ ان کے ناشکرے پن کی انتہا تھی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی قتل وتل کر دے, مار دے, موت دے دے, اور اس کے بعد ہم چلے جائیں. وہ بڑے سخت لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ جا کے لڑنا نہیں چاہتے. اور اب یہ جو آیات آ رہی ہیں اس میں اسی واقعے کا تذکرہ ہے کہ جب اس قوم نے جہاد سے انکار کیا نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے, یہ بڑے جلالی نبی تھے, بڑے جلالی نبی تھے. اور ان کو پہلے ہی اس قوم پہ بڑا غصہ تھا کہ 40 دن یہ کوہ طور پر گئے اور پیچھے سے انہوں نے کیا کیا, بچڑے کو معبود بنا لیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں چلو جا کے جہاد کرو, تو قوم کہہ رہی ہے نہیں جی آپ ہی کر لو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی جو بیزاری ہے نا, اکتاہٹ, یہ اپنی انتہا کو پہنچی. کیسے لوگ ہیں, اللہ نے ان پہ اتنی نعمتیں کی ہیں, انہیں سارے جہانوں میں فضیلت والا بنایا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ماننے سے بھی انکار نہیں. تو یہ بیزاری موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو نظر آئے گی. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے قوم کے لوگوں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو, اذ جعل فیکم انبیاء, جب اس نے تم میں نبیوں کو بھیجا, وجعلکم ملوکا, اور اللہ نے تمہیں فرما روا بنا دیا, جس جگہ پر اللہ نے تمہیں رکھا وہاں کی بادشاہت تمہیں عطا فرما دی, اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں کر دی ہر معاملے میں. یہ نبیوں کا بھیجا جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ نے تمہیں بادشاہت بھی عطا فرما دی. کہاں تم فرعون کے ہاں بڑے وہ یعنی ذلت آمیز زندگی گزار رہے تھے. قرآن مجید نے بارہا اس کا تذکرہ کیا ہے, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون کیا کرتا تھا, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا, تمہاری بیٹیوں کو, عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا. ایک ذلت والی زندگی غلامی کی تھی. وجعلکم ملوکا, اللہ نے تمہیں اس غلامی سے نکال کر
بادشاہت عطا فرما دی. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کبھی کسی کو دیا ہی نہیں. یہ چل رہے ہیں, بادل سایہ کر رہا ہے, پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہے, من و سلوا آ رہا ہے, بٹیرے مل رہے ہیں. آسانی ہے, آسانی ہے. اللہ نے تمہیں فضیلتیں دی سارے جہانوں کی. اب تمہارا کیا کام ہے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ, اے میری قوم ایسا کرو اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. یہ ارض مقدس کون سی ہے؟ آج بھی ہم اس زمین کو ارض مقدس ہی کہتے ہیں, اور وہ کون سی ہے؟ فلسطین کی سرزمین, بیت المقدس, مقدس زمین. اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. التی کتب اللہ لکم, یہ بڑے عجیب الفاظ. اب میں نے یہاں سے شروع کرنا ہے ایک تقابل. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگ, اور دوسری طرف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے, ان کے لیے بٹیرے اترتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھودتے تھے. فرق سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ان کے لیے وہ میٹھی اوس اترتی تھی, شبنم گرا کرتی تھی تاکہ یہ اسے اپنے آپ کو سیراب کر لے. اور مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کے پاس پینے کو میٹھا پانی نہیں تھا جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں نہیں خریدا تھا. ان کے اوپر بادل سایہ کیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ دینے والے تھے, ان کے اوپر بادل جو ہیں وہ سایہ کر کے دھوپ سے بچاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دینے والے تھے, انہیں تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر پتھر کی سلیں ان کے سینوں پر رکھی جاتی تھیں, اور وہ پھر بھی احد احد کا کلمہ پڑھتے تھے. انہیں گلوں سے رسیاں باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. ان کی پشت کو جلتے ہوئے کوئلوں سے داغا جاتا تھا. فرق سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟